حضرت نوح اور جبریل امین۔ اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء تشریف لائے ہیں۔ ان میں حضرت نوح علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں۔ نوح کے معنی ہیں نوحہ کرنے والا، گریہ کرنے والا، فریاد کرنے والا۔ آج کے واقعے میں ہم معلوم کریں گے کہ نوح کا نام نوح کیوں پڑا۔ قرآن مجید میں نوح نام کا ایک سورہ بھی ہے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ دین کی، لیکن پھر بھی صرف چند سو لوگ ہی ایمان لائے۔ چند روایت کے مطابق نوح علیہ السلام کی 950 سال کی تبلیغ دین کے بعد صرف 72 لوگ ہی ایمان لائے۔ حضرت نوح پھر بھی اتنے صبر کے ساتھ دین کا درس دیتے رہے۔ جب 950 سال ہو گئے اور اللہ کے نبی کو یقین ہو گیا کہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو نوح نے دعا کی کہ اے اللہ، اب ان پر عذاب نازل فرما۔ اللہ نے آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور ایک طوفان کے ذریعے تمام کافروں کو ہلاک کر دیا، جس میں نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان بھی تھا۔ اس کے بعد جب طوفان نوح تھم گیا تو حضرت نوح اپنے ماننے والوں کے ساتھ پھر سے آباد ہوئے۔ حضرت نوح نے اس کے بعد کوزہ گری کا پیشہ اختیار کیا، یعنی وہ گیلی مٹی سے کوزہ بناتے اور جب وہ خشک ہو جاتے تو انہیں بیچ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت نوح کوزے تیار کر کے بیچنے کے لیے بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا اور دام دے کر تمام کوزے خرید لیے۔ اس کے بعد اس شخص نے ایک کوزہ اٹھایا اور اسے پھینک دیا، توڑ دیا۔ دوسرا کوزہ اٹھایا، توڑ دیا۔ اس طرح ایک ایک کر کے تمام خریدے ہوئے کوزے حضرت نوح کے سامنے توڑنے لگا۔ حضرت نوح نے دیکھا، تکلیف ہوئی ان کو، پوچھا آپ نے یہ کیا کر رہے ہو؟ اس شخص نے فرمایا یہ میری ملکیت ہے، اب میں اسے خرید چکا ہوں، میں جو چاہے کروں، مجھے اب اختیار حاصل ہے۔ حضرت نوح نے کہا بات تو ٹھیک ہے، لیکن ان کوزوں کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، بڑی محنت سے بنایا ہے، یہ میری مصنوعات ہیں، میں اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو اس طرح آنکھوں کے سامنے ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، مت کرو یہ۔ اب وہ شخص جو خریدار بن کر آیا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جو اللہ کی طرف سے آئے تھے۔ حضرت جبریل حضرت نوح سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی، یہ تو بتائیے کہ یہ جو کوزے ہیں جن کو میں نے توڑ دیے ہیں، ان میں کوئی جان ہے؟ حضرت نوح نے کہا نہیں، جان نہیں، بے جان ہیں۔ جبریل نے پھر پوچھا بتائیے یہ کن چیزوں سے بنے ہیں؟ حضرت نوح نے کہا مٹی اور پانی سے بنے ہیں۔ اس کے بعد حضرت جبریل نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے ان بے جان مصنوعات کو ٹوٹتا ہوا، تباہ ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، تکلیف ہو رہی ہے آپ کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی بنائی ہوئی جاندار مخلوق کو آپ کے حکم کی نافرمانی اور بددعا کے نتیجے میں عذاب میں مبتلا کیا اور ان کو غرق کر دیا گیا۔ یہاں خدا نخواستہ جبریل یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ حضرت نوح کی قوم گنہگار یا عذاب کے لائق نہیں تھی، بلکہ وہ تو خدا کے اور نبی کے حکم کے نافرمان تھے، ان کا ٹھکانہ تو عذاب ہی تھا۔ مگر حضرت جبریل کے بتانے کا مقصد اس خالق و رحمان و رحیم کے قریب ہونے کا تذکرہ کرنا تھا کہ جس کے لیے اپنی ہی بنائی ہوئی مخلوق چاہے وہ کتنی ہی نافرمان ہو، اس پر بھی عذاب نازل کرنا کبھی اولین ترجیح نہیں ہوتی۔ اس واقعے میں حضرت جبریل کے ذریعے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ رحم کرنے کے، کرم کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے اور کبھی عذاب دینے کے بہانے نہیں ڈھونڈتا۔ مورخین یہ لکھتے ہیں کہ حضرت نوح نے جب حضرت جبریل کی یہ بات سنی تو اتنا روئے، اتنا گریہ کیا، اتنا نوحہ کیا کہ نام نوح پڑ گیا۔ سبق: اللہ تعالیٰ کی مخلوق چاہے کتنی بھی گنہگار ہو، کتنی بھی خطا کار ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، بس وہ توبہ کر لے۔